دعوت میں جیسے مثال کے طور پر جو کنڈے ہوتے ہیں وہ باہر لے جانا نہیں جمتے، نہیں سمجھے، آج ہی کے آج ختم کرنا پڑتا ہے، نہیں سمجھے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا عورتیں جو ہے نا وہ کیا ہے وہم پال کے رکھتی ہیں. وہ آج جو ہے نا وہ بغیر لیپے نہیں جمتا، پہلے لیپو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جانماز بچھاؤ. تو جانماز بھی بچھانا جو ہے نا بہت ضروری نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ کیا ہے، ان لوگوں کو مفتی کس نے بنایا، تو ان کی باتوں پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی وفات کی خبر آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والے میت کی وجہ سے کھانا تیار کرنے سے غافل ہیں، تو اس لیے انہیں کچھ کھانا بھیجو جو وہ کھائیں. چنانچہ اہل میت کو کھانا بھی بھیجنا سنت ہے. کچھ پکا کے جو ہے نا ایسے گھروں میں بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا ان کے آنے والے کوئی ہیں وہ کھائیں، یا میت کے گھر جس میں تو کھانا تو آج نہیں تو کل کھانا پڑے گا، کھانا تو پڑتا ہی ہے، اور مرنا جینا تو جو ہے نا وہ چالو ہی رہتا ہے نا. اگر دعوت کرنے والے کے گھر میں 5 باتیں ہوں تو ان کی دعوت قبول نہ کرو. دعوت کرنے والے جو رہتے ہیں نا، اگر 5 علامتیں 5 چیزیں اگر پائی جائیں تو ان کی دعوت قبول نہ کرو. اور ایسی دعوت سے انکار کرنے میں کوئی مضائقہ، کوئی بھی حرج نہیں ہے. اس کے دسترخوان پر شراب بھی کھانے کے بعد پی جاتی ہو، چاہے اس وقت جو شراب نظر نہ آتی ہو. گھر میں ریشم یا دیباج کا فرش بچھا رکھا ہو تو ایسے کو بھی جو ہے نا کیا ہے، ارے ادھر رکھ دینا، وہ ادھر جائیں گے نا پیسنے کو. کہاں رکھ رہی ہے؟ بعض برتن سونے یا چاندی کے استعمال ہوں، بعض برتن جو ہے نا کیا ہے سونے یا چاندی کے. مکان کی دیواروں پر اس طرح پردے لٹکے ہوئے ہوں جیسے کہ کعبہ پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. کسی ذی روح کی تصویر نصب کر رکھی ہو یا دیوار پر نہ رکھی ہو. اگر کوئی آدمی دعوت قبول کر لے اور ان 5 چیزوں میں سے کچھ نظر آئے تو اس پر لازم ہے کہ خود نکل آئے یا ان چیزوں کو باہر کر دے. اگر وہاں بیٹھا ہے تو اس کی برائی میں شریک ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانے کی دعوت آپ کو دی گئی تو انہوں نے اپنے احباب کی ایک جماعت کے ہمراہ جانا قبول فرما لیا. جب گھر میں پہنچے تو چاندی کے برتن استعمال ہوتے دیکھا، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور ان کے اصحاب بھی باہر آ گئے اور کھانا نہیں کھایا. ایک قول کے مطابق انہوں نے اشنان کا برتن دیکھا جس پر چاندی کا ڈھکنا تھا. یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور باہر نکل آئے. احمد ابن عبد الخالق بتاتے ہیں کہ ابو بکر مروزنی نے فرمایا کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا، ایک آدمی کو اگر ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ کس چیز کو دیکھ کر باہر آئے گا؟ فرمایا ابو ایوب کو دعوت دی گئی، جب انہوں نے مکان پر پردے لٹکے دیکھے تو باہر آ گئے.
حضرت حذیفہ کو دعوت دی گئی تو انہوں نے اجمی لباس کچھ دیکھا تو باہر نکل آئے اور فرمایا کہ جو جس قوم جیسا لباس پہنے وہ انہی میں سے ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ سے عرض کیا کہ اگر کبھی چاندی کا دیکھے تو کیا نکل آئے؟ فرمایا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ نکل آئے۔ بتایا کہ میں نے انہیں یہ فرماتے سنا، محنت سے پہلے ہمارے اصحاب میں سے ایک آدمی نے ہماری دعوت کی اور ہم اکثر عفان کی طرف جایا کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو چاندی کے برتن دیکھے، میں نکل آیا اور سب لوگ ہی سرے سے نکل آئے۔ صاحب خانہ پر یہ بات بہت ہی شاک گزری۔ میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ ایک آدمی کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر سرما دانی دیکھتا ہے جس کا سر چاندی کا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو عام استعمال کی چیز ہے، البتہ جو استعمال نہیں کی جاتی وہ دیکھتے تو نکل آئے، مگر دستہ میں رخصت دی اس لیے کہ یہ آسان تر ہے۔ اور میں نے باریک پردے کا پوچھا تو اسے ناپسند کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو پھینک دوں یا چھوڑ دوں تو اس میں انہوں نے کچھ حرج نہیں سمجھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھوں تو شرک ہے، کیا ہے؟ اور نہیں پڑھوں تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اپنی اپنی رائے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر پڑھوں تو کیا ہے؟ دو ہو جاتے نا۔ اور نہیں پڑھوں تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پڑھے تو کیا ہے؟ شرک ہے، اور نہیں پڑھے تو پھر اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں گے؟ تو بہت سے علماء نے جو ہے نا، بہت سے عالموں نے جو خانقاہی عالم ہوتے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے جواب دیے۔ کسی نے پیر کے متعلق کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور سب کے جواب جو تھے نا وہ قابل غور تھے، بہتر تھے۔ تو میں نے بھی اس میں کہا کہ اصل کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذبہ۔ کیا ہوتا ہے؟ جذبے کے متعلق ہم نے کیا کہا ہے؟ خود کشش، خود کا کھینچنا اپنی طرف، جیسے چمک اپنی طرف کھینچتی ہے نا، کو منع کر کے ایک دفعہ اور آ جائے، پھر لکڑی اٹھائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے جذبہ اور ایک ہوتا ہے سلوک۔ بڑی اہم بات ہے کہ سلوک بغیر بندگی کے تو نہیں ادا ہوتا۔ کوئی بندہ ہوگا تبھی تو سلوک خدا کی طرف تبھی تو چلے گا نا۔ اور جب بندہ نہیں ہے تو سلوک نہیں ہوتا۔ اب اور ایک ہوتا ہے جذبہ۔ تو جذبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف کھینچ لینا۔ جس کو کھینچ لیا جاتا ہے اپنی طرف تو وہ زیادہ تر لوگ اس کے مراد ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ ایک مرید ہوتا ہے نا،
اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مراد۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ مراد ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ہو کہ جیسے کہا جاتا ہے وحدت الوجود اور ایک وحدت الشہود۔ وحدت الشہود میں بندگی ہے اور وحدت الوجود میں بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اپنی دلیلیں جو ہے نا وہ سب لوگ خوب دیتے ہیں اور بڑی بڑی مضبوط دلیلیں جو ہے نا وہ دونوں پক্ষوں کی ہوتی ہیں۔ اب یہ مضبوط ہیں ضرور دونوں کی دلیلیں، اور دونوں مقبول بھی ہیں، دونوں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مردود کوئی بھی نہیں۔ وحدت الوجود ایک ہی ایک ہے، دوسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ حقیقتاً ہے، حقیقت میں کوئی دوسرا۔ ہمارا بھی کہنا یہ ہے کہ ایک ہی موجود ہے، اور جس کو تم دوسرا سمجھتے ہو وہ اس کے اسم کے ذل سے قائم ہے، وہ اس کے خود سے قائم نہیں ہے۔ اب اگر جو سلوک طے کیا جاتا ہے تو اس کا جو وطن ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اس کا اسم ہے۔ نہیں بات نہیں، اس کا وطن جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کا اسم کہ وہ اسی سے نکلا ہے نا۔